کچھ علماء کے بھی سوال آئے ہیں اور کئی ایک تحریریں بھی شائع ہوئیں آپ کے خلاف کہ ان کی تقریریں نہ سنی جائیں، جو ہے واقعات جو ہوتے ہیں وہ من گھڑت واقعات ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی آپ کے حوالے سے، جو دلوں میں کھوٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آپ تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں. دیکھیے، میں اہل علم کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں؟ رہنما تو اہل علم ہی ہے. جی، البتہ یہ ضرور ہے کہ غلط فہمی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا علم بغیر کنارے کا سمندر ہے. ہے. بے شک. کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے، کسی بھی اہل علم کو، کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. جی بے شک. اور جب بڑے بڑے اہل علم کو یہ دعویٰ نہیں ہے تو ہمیں بھی یہ دعویٰ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ بڑا دعویٰ اکثر انسان کو ذلیل اور رسوا جی کرتا بے ہے. شک. رہی بات یہ کہ مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ فرمان ہے کہ جو چیز انسان کے علم میں نہیں ہوتی انسان اس کا دشمن ہوتا ہے. دشمن ہوتا ہے. جی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں، میرے علم میں نہیں. میرے علم میں جو ہوگی وہ شاید آپ کو نہیں پتہ جی. ہوگی. تو ایسا ہوتا ہے. وہ بہت سارے واقعات جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں. تو بہت سی کتابوں کے اندر، اہل سنتی کی کتب کے اندر موجود ہیں، جی. لیکن بہت سارے لوگوں کی وہ نگاہ میں نہیں ہوتی. ہوتے. جی. تو اس بنیاد پر لوگ کبھی کبھی ایسا کہتے ہیں، کرتے غلط ہیں. فہمی کی وجہ جی سے. ہاں. جیسے مثال کے طور پر ایک ماضی قریب کے اندر ایک واقعہ کیا بلکہ ایک روایت میں نے بیان کی تھی سیدنا غوث پاک جی. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ سمندر اور روشنائی اور درخت کی جی. کلمیں جی. وغیرہ، اس کو لے کر لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا. لیکن جن اہل علم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کو جو ہے وہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاء زبدۃ الاثار کے اندر یعنی کہ تحریر فرمایا. ماشاء. اور جہاں سے میں نے بیان کیا تھا میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا، لیکن پھر بھی وہ سلسلہ چلتا رہا. چلتا رہا. جی. تو کسی، اب محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں مخالفت کرنے جی. والوں کے ساتھ. جی. تو کسی نے جو ہے وہ ایک کلپ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جی. علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس میں ڈال دی. میں نے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا تھا، حضرت نے تو ہر ولی کے لیے فرمایا. ماشاء. کلمات ربی سے مراد ہر ولی. انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے جو ہے وہ اولیاء اللہ کا تذکرہ، عام ولی کا تذکرہ بھی فرمایا. وہ کلپ ابھی بھی موجود ہے. بعد میں وہ سلسلہ پھر یعنی کہ تھم گیا. جی. تو ایسا بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے علم میں نہیں ہوتا تو وہ پوچھنے کی زحمت کرنے کی بجائے ایسا کرتا ہے. اور اکثر جو اکابر علماء ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی روش یہی ہے کہ وہ مجھ سے فون کر کے یا کسی کے ذریعے سے فون کروا کر کے پوچھ لیتے ہیں. جی. تو ہم نے جہاں سے ہی پڑھا ہوتا ہے وہاں بتا دیا جاتا ہے. تو اگر انسان ایک دوسرے سے پوچھے، رابطہ جی. کرے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے. بالکل. اور اگر ہم کسی سے پوچھ لیں، دو ہی چیز ہوگی، یا تو ہماری غلطی ہوگی یا کسی کی غلط فہمی ہوگی. جی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم غلطی نہ کریں، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہم تو اپنی غلطی کا ہر وقت اعتراف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو عام طور پر گڑی ہوئی روایت تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بچوں، اور الحمدللہ میں بچتا ہوں، اس لیے کہ میں مرنا ہے، بے شک. اللہ کو منہ دکھانا ہے. جی. قیامت کیوں گڑھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گڑھنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنے میں کم محنت کم کرنی محنت پڑتی کرنی ہے. پڑتی ہے. اور گڑھنے میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، اور پڑھ کر بولنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. جی. تو یہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ موضوع روایات کو لے کر کے جو بات ہے، جی. تو چونکہ موجودہ دور میں ہمارے لیے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ
آئیڈیل ہے بے شک اور ان کی فکر ہمارے لیے رہنما اصول ہے. بے شک. تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جی ضعیف احادیث کو لے کر کے جو بد مذہبوں نے شور مچایا تھا، تو آپ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث مقبول ہیں. فضائل اعمال ہاں، یعنی کہ فضائل کے باب میں ضعیف احادیث مقبول ہیں. مقبول. البتہ ایسی کوئی روایت نہ ہو کہ جو ہمارے اجماعی عقیدے سے ٹکرا رہی ہو، قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو ضعیف سے ضعیف روایت بھی فضائل کے باب میں مقبول ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک موضوع روایات کا معاملہ ہے تو امام نے جو ہے وہ تقریباً 2 درجن سے زائد شرائط نقل فرمائے ہیں کسی حدیث کو موضوع کہنے کے لیے. یعنی آسانی سے کسی کو بھی موضوع نہیں کہہ سکتے. اگر اس کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور رہی دوسری بات یہ کہ دیابنا اور اہل بدعت کسی بھی روایت کو ضعیف اور موضوع کہنے کے معاملے میں بڑے جری ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا اس پر بڑا احتیاطی موقف ہے. جیسے خود حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ نعمت الکبریٰ کے اندر یہ جو روایت موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میلاد میں 1 درہم خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جنت میں. تو اس کے بارے میں بڑا ہنگامہ مچا ہوا جی تھا ان دنوں کہ یہ موضوع روایت ہے اور اتنی بڑی بات 1 درہم میلاد پہ خرچہ کرنے میں کیسے ہو سکتا ہے، اس کی سند کیا ہے. سند کیا تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقل کر دینا ہی ہمارے لیے سند ہے. بے شک. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اسی کے ساتھ ایک بات اور بیان فرمائی تھی کہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ محدثین کے یہاں حدیث لینے کا اصول ایک الگ ہے جی اور صوفیہ کے یہاں حدیث لینے کا انداز جدا ہے. جدا ہے. صوفیہ کشف کے ذریعے سے بھی حدیث لے لیتے ہیں، تو چونکہ ہم محدثین کو بھی مانتے ہیں اور صوفیہ کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی. تو اسی طرح سے چونکہ ہم بہت ساری روایتیں جو صوفیہ بیان کرتے ہیں وہ عام طور پہ محدثین اس کو قبول نہیں کرتے، قبول. لیکن فضائل کے باب میں اہل سنت ہم اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن چونکہ آج کل لوگ بڑے جری ہوئے ہیں تو بہت جلدی سے کسی روایت کا وہ انکار کر دیتے ہیں اور یہ دیابنا کی بدعت ہے. پھر ایسا بھی ہے کہ ایک بزرگ کسی حدیث کو موضوع کہہ رہے ہیں لیکن دوسرے بزرگ اس کو یعنی کہ حدیث مان رہے ہیں، تو دونوں ہمارے لیے بزرگ ہیں. تو آپ نے جس بزرگ کو پڑھا ہے وہ موضوع کہہ رہے ہیں، میں نے جس کو پڑھا ہے وہ حدیث مان رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں وہ موضوع روایت ہے، لیکن میری نظر میں تو چونکہ میں نے جس بزرگ کو پڑھا ہے انہوں نے تو اس کو حدیث تسلیم کیا ہے تو میں اس کو بحیثیت حدیث بیان کر رہا ہوں. اسی طرح کوئی ایسی روایت ہے جس کو کسی بزرگ نے ضعیف کہا لیکن کسی نے اس کو حسن بھی کہہ دیا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو عام طور پر یہیں پر آ کر کے کہیں نہ کہیں غلط فہمی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم پر یہ بات بہت روشن ہے. تو یہ چیز ہے، ورنہ عام طور پہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کسی بات کو منسوب کیا اپنی طرف سے گڑھ کر وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے، جہنم کے عذاب کے لیے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے تو جان بوجھ کر کوئی کیسے حضور کی طرف منسوب کرے گا؟ وہ تو بڑا جری ہوگا جو اس طرح کا کام کرے گا. یعنی حضور سید صاحب قبلہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیدا ہو رہی ہیں. آپ کا بھی کہنا وہی ہے، ہم بھی کہنا چاہیں گے جو بھی غلط فہمیاں ہوگا ڈائریکٹ کال کے ذریعے پتہ کر لیا جائے تو دونوں کا ازالہ ہو جائے گا.